السلام علیکم خواتین و حضرات، بالخصوص اوورسیز پاکستانیز کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے ملتان میں اپنے حلقے میں ووٹ کا حق استعمال کیا، پھر 2 دن ہم اسلام آباد میں رہے، تمام طرح کی گیمز کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت کہ جب تک پاکستان کے اندر حکومتیں نہیں بن جاتی، ہمیں دبئی کے دوستوں کی دعوت پر عرب امارات کا سفر کرنا چاہیے۔ الحمدللہ روزانہ 3-4 تقریبات میں ہم شامل ہو رہے ہیں، اور یہاں کے رہنے والے اوورسیز پاکستانیز تمام حقائق کو سمجھتے ہیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ 8 فروری کو کیا ہوا، رات کو 10 بجے سے لے کے 9 فروری کی 10 بجے تک کیا ہوا، پھر کس طریقے کے اوپر جناب یہ تمام فیصلے ہوئے۔ بہرحال اب محترم میاں شہباز شریف صاحب ایز اے وزیر اعظم پاکستان آ رہے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ نے آتے ہی جس طرح سید یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے تو انہوں نے 2-3 بڑے تاریخی اس وقت اعلانات کیے تھے۔ آپ بھی بڑے جرت مند ہیں، میں آپ سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہوں، پنجاب کے اندر بھی آپ کے ساتھ میرا بڑا تعلق رہا۔ آپ سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے 2-3 ضرور اعلانات کرنے ہیں، کیونکہ یہاں کے جتنے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ٹھنڈا کرنے کے حوالے سے میں مختلف تقریبات میں شرکت کر کے یہی کہہ رہا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب انتہائی جناب متحرک، بڑے فعال، بڑی خداداد صلاحیتوں کے مالک، فیصلہ کرنے میں بڑی جرت، اللہ نے ان کے اندر بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ تو ان باتوں کے بعد میں آپ سے عرض کرتا ہوں بحیثیت آپ کے بھائی ہونے کے، کیونکہ آپ کا میرا تعلق بڑا پرانا ہے، پنجاب سے ہے، پھر مرکز سے۔ پہلا اعلان تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ تمام وزراء اور خود آپ کسی طرح کی کوئی تنخواہ، کسی طرح کی مراعات پاکستان کے بجٹ سے حاصل نہیں کریں گے، کیونکہ پاکستان اس وقت معاشی طور پر جس طرح ہے، خاکم بدہن، میں نہیں کہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بہرحال پاکستان میرا ملک ہے، اللہ اس کو استحکام عطا فرمائے، میری دعائیں ہیں، اور پورے اوورسیز پاکستانیز کو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دعا کریں، دعا کریں، دعا کریں، کسی قسم کی تنخواہ نہ لیں، کسی قسم کی مراعات نہ لیں۔ دوسرا جو سب سے اہم آپ نے اعلان کرنا ہے، جس میں آپ کا مستقبل بنے گا اچھا پاکستانی عوام کے دلوں کے اندر، وہ یہ ہے کہ جس طرح کے سیاست کی بنیاد پر کیسز بنائے گئے ہیں، آپ پہلی ہی تقریر میں اعلان کریں کہ تمام وہ کیسز جو سیاسی بنیاد پر بنائے گئے ہیں، سیاسی لوگوں پر بنائے گئے ہیں، ان کے تمام کے میں خاتمے کا اعلان کرتا ہوں، اور تمام عدالتوں کو کہتا ہوں کہ ان کیسز کے اندر، ان مقدمات کے اندر نرم سے نرم کوشش اختیار کر کے ضمانتیں بھی منظور کریں، اور ان کے خاتمے کے بارے میں اپنا کردار بھی ادا کریں۔ تیسری چیز میں آپ سے کہتا ہوں، آپ چونکہ میرے بھائی بھی ہیں، آپ سے میرا تعلق بھی ہے، انگلینڈ میں بھی آپ سے کئی ملاقاتیں رہیں، جب آپ وزیر اعلیٰ ہوتے تھے تو اتحاد بین المسلمین اور امن کمیٹی کے حوالے سے آپ کے ساتھ میرا بڑا تعلق رہا ہے، الحمدللہ ہمارا بھی کردار رہا ہے قیام امن کے لیے۔ تیسری بات میں آپ سے بحیثیت بھائی ہونے کے اور تمام اوورسیز پاکستانیز کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات عرض کروں گا کہ خدا را اپنے 5 سالہ دور اقتدار میں کرپشن کا ایسا خاتمہ کرے کہ پتہ چلے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر ہر طرح کے ایم پی اے کے لیے، ایم این اے کے لیے، سینیٹر کے لیے، وزراء کے لیے بندش کر دی ہے، بین کر دی ہے ہر طرح کی کرپشن۔ اور چوتھا اگر کام کر لیں تو آپ پاکستان کے عوام کے دلوں کو جیت سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جتنا بھی اس ملک سے پیسہ لوٹا گیا ہے اس کے لیے آپ احتساب کو اور نیب کے معاملات کو اس قدر آزاد کر دیں کہ جس پر وہ چاہیں اپنے علم کے مطابق، اور جس طرح انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے سیاستدانوں نے یا باقی اداروں نے، اس پر جرات کے ساتھ قانون کے مطابق عمل درآمد ہو، تاکہ پاکستان کی پہلے 2 سال کی معیشت کو مضبوط کیا جائے ان لوگوں کے لوٹے ہوئے رقم سے جو انہوں نے پاکستان میں لوٹی۔ اگر آپ میرے ذمہ لگائیں تو یہاں جن حضرات کی موجود ہیں
بڑے بڑے جناب کہہ دینے چاہیے پلازے، بڑے بڑے جناب ان کے کوٹھیاں، بڑے بڑے جناب ان کے تجارتی سرگرمیاں، تو اس میں اپنے جماعت کے، پیپلز پارٹی کے یا پی ٹی آئی کے جو لوگ بھی ہیں جن کی پراپرٹیز اس عرب امارات میں ہیں، اگر میرے ذمہ لگائیں تو ان کی تمام کی تفاصیل میں دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اس لیے کہ یہاں کے جو دوست ہیں ہمارے پاکستانی ہیں، بڑے دلیر ہیں، اور ہر ایک نے مجھے بتایا ہے کہ عجمان کے اندر یہ، شارجہ کے اندر یہ، دبئی کے اندر یہ فلاں صاحب کا پلازہ ہے، یہ فلاں صاحب کی بلڈنگ ہے، یہ فلاں صاحب کے جناب یہ ان کا سمجھے کہ تجارتی معاملات ہیں۔ بہرحال یہ 3-4 کام اگر کریں گے تو خود بھی خوش رہیں گے، پاکستانی عوام بھی مستحکم ہوگی، بجٹ بھی مستحکم ہوگا، وگرنہ آپ کے لیے پھر اللہ معاف فرمائے اسی طرح کے مسائل پیدا ہوں گے جس طرح کے مسائل آپ کے لیے پہلے وزیر اعظم ہونے کے دور میں رہے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، عزت دے، تو انشاءاللہ آپ وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالیں اور حضرت مرد آہن آصف علی زرداری صاحب صدارت کا منصب سنبھالیں، تو انشاءاللہ جس دن آپ دونوں حضرات حلف اٹھا لیں گے میں اسی دن انشاءاللہ پاکستان آ رہا ہوں۔ والسلام والسلام والسلام۔